بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 359 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خمس کا بیان۔ اصل میں جو ہم نے گزشتہ جو سبق پڑھا ہے تو اس میں ہم نے لفظ خمس کا بھی ذکر سنا تھا، تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ چونکہ غزوات میں مال غنیمت کا ذکر ہوا، مال غنیمت میں سے ایک خمس نکلتا تھا اور وہ کیا ہوتا تھا، کس کے لیے ہوتا تھا، تو اس حوالے سے گفتگو ہماری جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے بنیادی سی بات یہ کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جسے خمس کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اور اس میں بالخصوص قرآن کریم نے اللہ اور اس کے رسول ذوی القربہ اس کے جو مصارف بتائے ہیں، اور ابن سبیل کا بھی حصہ اس میں فرمایا ہے۔ اب اس بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ دراصل وہ نبی علیہ السلام کا ہی حصہ ہے، لیکن آپ کے وصال کے بعد آپ کے ذوی القربہ اور یتیم اور مسافر کو یہ حصہ کب اور کس طرح دیا جائے گا، اس بارے میں ائمہ اہل سنت کے درمیان اختلاف ہے، اور اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ خمس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان 5 حصوں میں سے ایک تو صرف بنو ہاشم کو دیا جائے گا، بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کیے جائیں گے، خواہ غریب ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی ہو۔ امام مالک کے ماننے والے خمس کی یہ تقسیم کرتے ہیں کہ نہ اس کے مزید حصے کرنے کے قائل ہیں، وہ مکمل خمس امام یا اس کے نائب کی تحویل میں دینے کے قائل ہیں، وہ اسے اپنی ثوابدید کے مطابق جہاں چاہے وہ خرچ کرے، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ یہ تو امام وقت کے سپرد ہوگا، اور بقیہ 3 حصے صرف بنو ہاشم کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں گے، دوسرا ان کا کوئی بھی مستحق نہیں ہوگا۔ جبکہ احناف کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا حصہ آپ کے وصال کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، رہے جو ذوی القربہ ہیں یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں تو انہیں نبی علیہ السلام کی قرابت کی بنا پر نہیں بلکہ فقیر ہونے کی بنا پر دوسرے فقیروں کے ساتھ حصہ ملے گا۔ گویا خمس میں کوئی مقررہ حصہ آل رسول کے لیے نہیں ہے، آل رسول میں سے فقراء کو خمس میں سے بقیہ فقراء کی طرح دیا جائے گا، ہاں فقراء میں سے ان کو اگر مقدم کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اب اس حوالے سے مسلک احناف کی تائید میں علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند دلائل ذکر کیے ہیں بطور اختصار جو ہے انہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خمس میں ذوی القربہ کا حصہ 2 وجہ سے ہو سکتا ہے، اول یہ کہ نبی علیہ السلام کی قرابت، اور دوسرا یہ کہ اسلام میں مدد اور نصرت ہو۔ قرابت وجہ نہیں بن سکتی کیونکہ حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرابت کے اعتبار سے بنو مطلب کے ہم پلہ تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا یہ قول جو خمس میں سے حصہ نہ دینا یہ قرابت کی وجہ کو رد کرتا ہے۔ اسلام میں نصرت اور مدد کرنا تو یہ بات نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری تک تھی، آپ کے وصال کے بعد یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا قرابت داروں کی نصرت اور مدد کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ 4 خلفاء اس پر متفق ہیں کہ ذوی القربہ کا حصہ ان میں سے فقیر اور غریب لوگوں کو ملے گا، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اگرچہ بہت سے مسائل میں خلفاء ثلاثہ سے اختلاف فرمایا لیکن اس مسئلے میں وہ بھی ان سے متفق ہیں۔ خلفاء اربعہ کے متفق علیہ مسئلے کو اجماع کہا جائے گا، اس کی مخالفت بالکل بھی درست نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح تیسری بات یہ لکھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ خمس میں سے 5ویں حصے کہ ہم آل رسول مستحق ہیں، لیکن ہمارے مطالبے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نکاح کا حق، مہر اور قرضے کی ادائیگی کا خمس میں سے دینے کا حکم تو دیا لیکن مکمل خمس نہ دیا۔ ابن عباس کی اس رائے کو خود ان کے رشتہ دار چچا زاد بھائیوں نے درست نہ سمجھا، ویسے بھی حضرت ابن عباس کی رائے اجماع خلفائے اربعہ کے خلاف تھی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زکوٰۃ پر عامل مقرر کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اسے رد فرما دیا کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل ہوتا ہے اور آل رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بجائے خمس میں سے انہیں ان کی ضرورت اور حاجت کے مطابق دینے کا حکم دیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ میرے لیے خمس ہے اور وہ بھی بالآخر تم پر خرچ ہوگا۔ اس میں بھی آل رسول کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ سب غریب مخاطب ہیں۔ یہ امام ابو بکر جو جساس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں احکام القرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ کسرا گیا اور تا قیامت نہیں آئے گا، قیصر گیا اور تا قیامت نہیں آئے گا، بخدا تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اس ارشاد گرامی میں بھی قیصر و کسرا کے خزانے نے خرچ کرنے والے وہ صرف آل رسول نہیں فرمائے گے بلکہ ہر شخص کو خطاب کیا جیسے وہ خزانے ملیں گے، گویا ان کے خزانوں کا خمس بلا استثناء تمام فقراء میں تقسیم ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خمس میں سے مؤلفہ قلوب کو بھی عطا فرمایا، حالانکہ آیت خمس میں ان کا ذکر تک نہیں ملتا۔ اسی طرح آٹھویں جو بات ہے وہ یہ کہ آل رسول پر صدقات واجبہ حرام ہوئے تو ان کی جگہ انہیں خمس ملا، گویا خمس دراصل زکوٰۃ کا قائم مقام ہے۔ جب زکوٰۃ کا مستحق صرف محتاج اور فقیر ہے تو اس کا قائم مقام بھی انہی لوگوں کو ملے گا جو مستحقین ہیں۔ تو بہرحال ان 8 دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ مال غنیمت کی خمس کے مستحق صرف فقیر اور محتاج لوگ ہیں، خواہ وہ آل رسول سے ہوں یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ آل رسول کے غنی حضرات خمس کے مستحق نہیں ہیں، یہ مسلک احناف کا ہے اور خلفائے اربعہ کا اسی پر اجماع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احناف کا خمس کے بارے میں مسلک وہ عقلاً نقلاً نہایت قوی ہے اور اس کے دلائل نقلیہ و عقلیہ وہ انتہائی پختہ اور ناقابل تردید ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خمس کے حوالے سے آیت نازل فرمائی، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، 41 ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے تو سو اللہ کے واسطے ہے، اس میں سے 5واں حصہ اور رسول کے واسطے ہے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے ہے اور یتیموں اور مسافروں اور محتاجوں کے لیے ہے۔ اب آیت مبارکہ کی تفسیر لکھنا اس لیے جو ہے وہ مختلف تفاسیر میں جو اس کو لکھا گیا تو وہ اس کی تفسیر کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں پر فرمایا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک کے لیے زکوٰۃ و صدقات حرام قرار پائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے مال کی گندگی اور میل جو یہ زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ میل نبی اور آل نبی کی شان شان نہیں ہے۔ مال غنیمت کے 5ویں حصے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت والے بھی شریک کیے گئے تو انہیں مذکورہ حصہ دینے سے قبل للہ کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کا مال جب مالی غنیمت بن گیا تو کافروں کی اس پر سے ملکیت ختم ہوگی اور وہ مال اب اللہ کی ملکیت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں سے بطور انعام و اکرام کے نبی علیہ السلام اور آپ کی قرابت والوں کو عطا فرمایا۔ لہٰذا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان حضرات کو یہ مال لوگوں کی طرف سے ملا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام خاص ہے جو اس نے انہیں عطا فرمایا۔ اب آیت کریمہ میں ابتدائی جو لفظ للہ ہے اس طرف مشیر ہے کہ مال غنیمت جو خمس ہے یہ خالص اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا مالک نے جیسے فرمایا ویسے ہی اسے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ملکیت خاصہ یعنی خمس کو اپنے بتائے ہوئے حصے داروں پر تقسیم کرنے کا فرمایا تو خود اللہ تعالیٰ تقسیم میں داخل نہ ہوگا۔ اب 5 حصہ دار ہوئے یعنی رسول، ذوی القربہ، یتیم، مسکین اور مسافر۔ پھر ان میں استحقاق کے مختلف مراتب ہیں جنہیں عجیب وضاحت اور بلاغت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان 5 میں سے پہلے 2 حصے داروں کے لیے حرف لام لایا گیا اور بقیہ 3 حصے داروں کو حرف لام کے بغیر لا کر ان کا ایک دوسرے پر عطف ڈالا گیا۔ حرف لام عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ یہاں یہی حرف جب لفظ اللہ کے ساتھ آیا تو یہ اختصاص سے ملکیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے،
یعنی اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہی عرف جب لفظ رسول پر آیا تو اس نے خصوصیت کو بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ مالک حقیقی نے اپنی ملکیت کے تصرف کا خصوصی اختیار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ آپ جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں۔ بظاہر خمس کے مستحقین 5 یہاں پہ ذکر ہوئے، لیکن تفسیر مظہری کی تقریر کے مطابق خمس کی تقسیم مذکورہ جو ہے وہ حصہ داروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی، جیسا کہ سورہ انفال کی پہلی آیت مبارکہ میں مال غنیمت کی تقسیم کے اختیار کلی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت پر خصوصی اختیار ملنے کے تحت اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم فرمائے، 5واں حصہ بدستور آپ کے جو ہے وہ اختیار میں رکھا گیا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان فرما دیے، 4 حصوں کے مصارف بیان نہ فرمائے۔ یہ بات یاد رہے کہ جمہور اہل تحقیق کے نزدیک آپ پر یہ لازم نہ تھا کہ خمس کو لازماً ان مصارف پہ خرچ فرما دیں، یوں کہ ہر ایک کو برابر برابر عطا فرمائے، بلکہ یہ آپ کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا کہ ان میں سے کسی کو کم کسی کو زیادہ آپ عطا فرمائیں۔ اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ایسا ملتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار بھی ہے، یتیم اور مسکین بھی ہے اور مسافر بھی ہے۔ اسی طرح ان میں سے ایک شخص میں دو وصف جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر ان اقسام میں الگ الگ اور برابر برابر تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو پھر یہ لوگ ایسے ہونے چاہیے تھے جو بالکل الگ الگ ہوتے، کسی جگہ بھی ایک شخص میں 2 وصف موجود نہ ہوتے، اور یہ بھی لازم ہوتا کہ ایک شخص جو قرابت دار یتیم مسکین اور مسافر ہے اسے قرابت داری کا ایک حصہ، یتیم ہونے کا دوسرا حصہ، مسکین ہونے کے اعتبار سے تیسرا حصہ اور مسافر ہونے کے اعتبار سے چوتھا حصہ ملتا۔ یوں ایک شخص 4 حصے لے جاتا جیسا کہ میراث میں ہوتا ہے، اور دوسرا صرف ایک حصہ پاتا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آیت کریمہ کا مطلب و مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ پر یہ تقسیم لازم کر دی گئی، آپ ہر ایک کو ضرور دیں اور برابر دیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان 5 اقسام میں سے جن کو دینا آپ مناسب سمجھیں اور جتنا دینا آپ مناسب سمجھیں آپ اتنا دے دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس میں سے ایک غلام مانگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بنسبت اصحاب صفا زیادہ ضرورت مند ہیں، کیونکہ وہ انتہائی غریب اور فقر و افلاس میں مبتلا ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک قسم کا الگ اور مستقل حق نہ تھا، ورنہ ذوی القربہ میں سے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کون زیادہ قرابت والا ہو سکتا تھا۔ تو اس آیت میں صرف مصارف کا بیان ہے، استحقاق کا بیان نہیں ہے۔ تو جمہور ائمہ کے نزدیک خمس میں سے آپ کا حصہ آپ کے منصب نبوت کے اور رسالت کی بنا پر تھا، جس طرح آپ کے اسی منصب کی بنا پر مال غنیمت میں جو چاہیں رکھ لینے کا اختیار تھا، تو آپ نے بعض غنائم میں کچھ چیزیں اپنے لیے الگ کر لیں، اور خمس غنیمت میں سے آپ کو اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فرماتے تھے، اور آپ جب اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے تو آپ کا حصہ خود بخود وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ یہ بات بلا اختلاف ہے کہ خمس میں فقراء اور ذوی القربہ کا حق دوسرے مستحقین سے مقدم ہے، کیونکہ فقراء اور ذوی القربہ کے امداد مال اور جو ان کی دیگر جو لیے ہیں وہ زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی۔ البتہ دوسرے مصارف جو زکوٰۃ ہیں تو ان پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں خصوصاً ہدایت شریف میں اس کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ ہاں اگر ذوی القربہ غنی ہیں تو اس وقت امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جن ذوی القربہ کو دیا ان کی 2 قسمیں تھی، ایک وہ جو ضرورت مند تھے، دوسرے وہ جنہوں نے اقامت دین اور دفاع اسلام میں نبی علیہ السلام کی خدمات سر انجام دیں۔ تو دوسری قسم تو نبی علیہ السلام کی وصال شریف کے ساتھ ہی ختم ہوگی، اب صرف پہلی قسم کے قرابت دار یعنی فقراء باقی رہ گئے۔ یہ حضرات تمام بقیہ مستحقین سے مقدم ہوں گے۔ آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح جو تھی وہ آپ کے سامنے میں نے علماء کی زبانی رکھی، احناف کی زبانی رکھی اور ائمہ دین کی زبانی رکھی، تو لہٰذا اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اگرچہ یہ ایک بحر بے کراں ہے، اس پر بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے، اس پر اختلافی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ کتب اس میں بھری پڑی ہیں، وضاحت بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری جو کتاب ہے یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بحث کی جائے۔ تو بہرحال
اس کی جو ابحاث مزید دیکھنے کے لیے آپ دیگر کتب کا وہ تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔